یہ وطن ہمارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے جیسے نعرے لگانے والے شہید کشمیر محمد مقبول بٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے گاؤں میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ کے والد محنت کش انسان تھے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی، پھر بارہمولہ سے BA کیا۔ اس زمانے میں تحریکی سرگرمیوں میں مقبول بٹ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ مقبول بٹ کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ایک عیسائی استاد نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یا تو مقبول بٹ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گا یا پھر مارا جائے گا۔ 1958 کو BA پاس کرنے کے بعد وہ اپنے چچا کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے، جہاں انہیں پاکستان کے سرحدی محافظوں نے پوچھ گچھ کے لیے قلعہ مظفر آباد میں بند کر دیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں پناہ گزین ہوئے، وہاں سے انہوں نے MA کیا۔ اسی دوران انہوں نے ایک نجی اخبار امتحان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ مقبول بٹ نے ہفتہ وار ایک رسالہ بھی شروع کیا، لیکن مالی مجبوری کے باعث اسے زیادہ عرصہ نہ چلا سکے۔ آپ نے MA اردو اور شعبہ صحافت کی ڈگریاں پشاور سے حاصل کیں۔ 1961 میں ان کی شادی راجہ بیگم سے ہوئی، جس سے 2 بیٹے جاوید مقبول اور شوکت مقبول پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ نے KH خورشید کے دور صدارت میں 1960 میں BDC سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 1960 میں ان کی شادی اسکول معلمہ ذاکرہ بیگم سے کی گئی، جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اپریل 1965 کو سیالہ کے مقام پر محاذ کا پہلا اجتماع منعقد ہوا، جس میں مقبول بٹ کو محاذ کا پبلسٹی سیکرٹری بنا دیا گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے دوست امان اللہ خان نے 13 اگست کو محاذ کا ایک خفیہ ونگ NLF کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد کشمیری نوجوانوں کو عسکری تربیت دے کر بھارتی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں بلکہ قابل سے چھین کر لینا پڑتی ہے۔ جون 1966 کو مقبول بٹ اپنے ساتھیوں میجر امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب گلگتی کے ہمراہ وادی میں داخل ہوئے۔ 3 ماہ تک عسکری اور فکری سرگرمیوں میں مگن رہے اور بالآخر مخبری ہونے کی وجہ سے مقبول بٹ اپنے ساتھی میر احمد اور صوبیدار کالا خان سمیت گرفتار ہوئے۔ انہیں سینٹرل جیل سری نگر میں قید کر لیا گیا۔ اس مارکے میں ان کے ساتھی اورنگزیب گلگتی شہید ہو گئے۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوا۔ کشمیر ہائی کورٹ کے ایک ہندو جج نے انہیں سزائے موت سنائی۔ مقبول بٹ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب، وہ رسی ابھی تیار ہی نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کو لٹکا سکے۔ چنانچہ 9 دسمبر 1968 میں 2 ساتھیوں سمیت سری نگر جیل سے سرنگ کھودتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے میں مقبول بٹ کامیاب ہوئے۔ کئی دن برپوش پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد قاضی نائب چھم کے راستے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے، جہاں ISI نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے بھارتی ایجنٹ کا الزام لگا کر قلعہ مظفر آباد میں پھر قید کر لیا۔ سخت تکالیف کے باوجود راہ آزادی کے ان متوالوں کے حوصلے بلند رہے۔ کچھ عرصہ بعد انہیں آزادی ملی تو دوبارہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے وہ سرگرم ہو گئے۔ 1969 میں مقبول بٹ کو محاذ رائے شماری کا مرکزی صدر بنایا گیا۔ 31 جنوری 1971 کو 2 کشمیری نوجوانوں اشرف کشمیری اور ہاشم کشمیری نے بھارتی گنگا طیارہ اغوا کیا اور لاہور لے آئے۔ اس جرم میں مقبول بٹ سمیت کئی نوجوانوں کو پاکستانی جیلوں میں قید کر کے سخت سزائیں دی گئیں۔ مئی 1973 میں گنگا کے مقدمے سے رہائی کے بعد مقبول بٹ تحریکی سرگرمیوں میں پھر سے سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے 1975 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے ایبٹ آباد اور مری کے حلقوں سے 2 نشستوں پر انتخابات لڑے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ 1976 کو مقبول بٹ ریاض ڈار اور حمید بٹ کے ہمراہ جنگ بندی لائن کو توڑتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہوئے، جہاں ایک مارکے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد انہیں تہاڑ جیل دہلی میں منتقل کیا گیا، جہاں بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی۔ 6 فروری 1984 کو لندن میں بھارتی سفارتکار مہاترے کو کشمیر لبریشن آرمی نامی ایک تنظیم نے اغوا کیا اور 24 گھنٹوں میں مقبول بٹ، حمید بٹ اور دیگر کشمیری رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھارتی سرموری کے باعث 54 گھنٹوں کے بعد اغوا کاروں نے مہاترے کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد بھارتی حکومت نے مقبول بٹ کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ مقبول بٹ کو سزائے موت سے بچانے کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ 11 فروری 1984 کو اتوار کے دن انہیں تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر وہیں دفن کر دیا گیا۔
پھانسی سے پہلے مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے، میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا۔